إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 25 جون 2021 کو یہاں مسجد محمدیہ بیگم پیٹ سولاپور میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں زندہ ہے؟ سوال ہے یہ عنوان، جواب دلائل سے سنیے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. یہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30. 23واں پارہ اس آیت پر اینڈ ہو رہا ہے. اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور
ان تمام کو موت آنے والی ہے۔ تو نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال رب نے کیا ہے، تو ہم بھی رب کے قرآن کی آیت سنا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ فرما گئے، وہ صحیح نہیں کہتے ہیں۔ رب نے موت کا لفظ استعمال کیا پیارے نبی کے لیے، اور بھی آیت ہے قرآن میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، وہاں پر بھی رب نے موت کا لفظ استعمال کیا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پیارے نبی کا جب انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب خبر پہنچی تو وہ اپنے ہوش کچھ وقت کے لیے کھو بیٹھے، اور واقعہ آپ علماء سے سن چکے ہیں۔ تب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیے، اور خطبے میں کہا الا من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، سن لو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، آپ کو موت آ گئی ہے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آگے اور بات ہے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے ان دلائل کے مطابق۔ صحابہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ بھی بولے ہیں، مختصر میں بول رہا ہوں۔ پہلے تو آپ کو یہ دلیل سنا دوں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیے تھے، آپ کی میت ابھی آپ کے حجرے میں ہی تھی، اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جو خطبہ دیے تو یہ حدیث 3668 ہے صحیح بخاری میں۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ فوت ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4446۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4586، صحیح مسلم حدیث نمبر 2444۔ ترجمہ اس حدیث کا ہے کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی، اب جو سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی بھی بیمار ہوتے تو ان کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیتا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کر لیے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، کنت اسمع انه لا يموت نبی حتى يخیر بین الدنیا والآخرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی وفات نہیں پاتا یہاں تک کہ اسے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا جاتا۔ 4435 صحیح بخاری۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندہ نہیں ماننا، کسی بھی نبی کو دنیا میں زندہ نہیں ماننا، یہ دلائل میں آپ کو سنا دیا۔ ایک حدیث اور سنیے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 4451، فرماتی ہیں فجمع اللہ بین ریقی وریقہ فی آخر یوم من الدنیا واول یوم من الآخرہ۔ کہتی ہیں کہ اللہ نے جمع کیا میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو آپ کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن۔ کھلے الفاظ ہے، دنیا کا آخری دن نبی کا، آخرت کا پہلا دن نبی کا، یعنی جس روز آپ کو وفات آئی، ہجرت کے 11ویں سال 3را مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ کو اشراق کی نماز کے وقت پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو تھوک جمع کیے، یہ کون سی بات ہے؟ حدیث میں یہ سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مسواک کیے، اور مسواک جب کرنا چاہ رہے تھے قوت نہیں تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہا مسواک چاب کر دیے پیارے نبی کو، اور پیارے نبی مسواک کیے۔ تو کہتی ہیں ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم ایمان والوں کی ماں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ میرے تھوک اور رسول اللہ کے تھوک کو اللہ نے جمع کیا آپ کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔
الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وبعد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عنوان کیا ہے میرا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہے یا قبر میں زندہ ہے؟ یہ عنوان ہے. تو جواب آپ کو پہلے خطبے میں کچھ حدیثیں بتایا، اب اس دوسرے خطبے میں کچھ اور سبق، صحیح دلائل یاد رکھیے اور یہی آپ کے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے بیان کریے تاکہ وہ شرک بدعت خرافات کو چھوڑ کر جماعت حقہ، جماعت صحابہ، جماعت اہل حدیث میں آ جائیں، کیونکہ یہی توحید و سنت کی اور صحیح فہم والی جماعت، صحابہ کے مطابق والی جماعت ہے. ایک حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صحیح بخاری 803. مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تابعی کو جب نماز پڑھ کے سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تب بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی اس وقت تک جب تک کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. یعنی آخری دن تک کی بھی نماز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیان کر رہے اور وہی سکھا رہے. وہی جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث والے نماز نبوی پڑھتے ہیں الحمدللہ. اب میں آپ کے سامنے 1386 صحیح بخاری سنا رہا ہوں، غور سے سنیے. 1386 صحیح بخاری، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث پر غور کریے، الفاظ جبرائیل علیہ السلام کے کیا ہے، اور رسول اللہ نے یہ حدیث سنائے اپنے صحابی کو. حدیث سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، صحیح بخاری 1386. حدیث بہت بڑی حدیث ہے، معراج کے واقعے والی حدیث ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں، نبوت کے 12ویں سال، اختلاف کے ساتھ 13ویں سال بھی لوگوں نے کہا، تو معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب 7ویں آسمان پر پہنچ گئے اور پھر آگے پہنچے تو جبرائیل نے کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. جہاں آپ پہلے داخل ہوئے تھے، نہیں، جنت میں وہ عام مومنوں کی جگہ ہے، عام مومنوں کے گھر ہے وہ جہاں پہلے داخل ہوئے تھے. ایسا بیان کریں. میں حدیث کا آخری حصہ سنا رہا ہوں آپ کو. پھر کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ. اور اب جب ہم جہاں کھڑے ہیں یہ شہیدوں کی جگہ ہے جنت میں، یہ شہیدوں کے گھر ہے یہ جنت میں، اور میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے. فَارْفَعْ رَأْسَكَ، اے نبی آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے. فَرَفَعْتُ رَأْسِي، پیارے نبی کہتے ہیں جب میں میرا سر اوپر اٹھایا، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، تو میں نے میرے اوپر ایک سفید سائبان جیسی، بادل جیسی کوئی چیز دیکھا. قال، جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی سے کہا، ذاک منزلک، یہ آپ کی منزل ہے جنت میں، یہ آپ کی منزل ہے. جبرائیل نے پیارے نبی سے کہا. قلت، میں نے پھر جبرائیل سے کہا، دعانی ادخل منزلی، مجھے چھوڑو، مجھے میری منزل میں داخل ہونے دو. جبرائیل سے پیارے نبی نے کہا. قال، تب جبرائیل نے پیارے نبی سے کہا، انہ بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک. اے نبی آپ کی عمر کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. انہ بقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے. لم تستکملہ، ابھی آپ نے اپنی اس عمر کے حصے کو مکمل نہیں کیے ہیں. فلو استکملت، جب آپ اپنی مکمل کر لو گے عمر، اتیت منزلک، آ جاؤ گے اس منزل میں. یہ جبرائیل نے پیارے نبی سے معراج کی رات میں کہا تھا. یہ حدیث کو محدثین جو سمجھے اور سمجھائے ویسے ہی سمجھا رہا ہوں، میری عقل سے نہیں سمجھاتا. 1442 ہجری میں ہم اپنی عقل سے قرآن حدیث کو نہیں سمجھنا، سلف صالحین جیسے سمجھے. سب سے پہلے سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد محدثین، مفسرین، جو لوگ گزرے ہیں عباد اللہ الصالحین، ان کے فہم کے مطابق ہم سمجھنا اور ویسا ہی سمجھانا ہے ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، تاکہ وہ لوگ شرک بدعت کے فرقوں کو چھوڑ کر جماعت حقہ، جماعت صحابہ، جماعت اہل حدیث میں آ جائیں انشاءاللہ. کیا ہے؟ نبی معراج سے واپس آئے
مکہ میں کچھ وقت رہے، اس کے بعد پھر مدینہ ہجرت کر گئے، 10 سال مدینے کی زندگی ہجرت والی۔ اس کے بعد 11 ہجری میں تیسرے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت پیارے نبی کی روح مبارک جب قبض کیے ملک الموت، تو وہ روح کہاں ہے؟ محدثین کہتے ہیں جو جبرائیل نے نبی سے معراج میں کہا تھا کہ آپ کی جب عمر مکمل ہو جائے گی تو اتیت منزلک، آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں، جو جنتی منزل پیارے نبی نے دیکھے تھے معراج کی رات میں۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندو، ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اس وقت سے جب روح قبض ہوئی تب سے آج تک اور قیامت تک جنت کی اس منزل میں رہے گی جو منزل پیارے نبی نے معراج کی رات میں دیکھے تھے، 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے۔ ٹھیک ہے اللہ کے بندو، غور کریے اسی حدیث میں ابھی آپ سن چکے کہ جبرائیل نے جب کہا کہ اب جہاں ہم کھڑے ہیں یہ شہیدوں کی جگہ ہے، تو اوپر دیکھنے کو کہا نبی سے جبرائیل علیہ السلام نے، تو نبی اوپر دیکھے۔ مطلب یہ ہے کہ شہداء کی روحوں کے اوپر ہے نبیوں کی روحوں کا مقام۔ اگر کوئی یہ بولے کہ اولیاء اکرام ان کی قبروں میں زندہ ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ انبیاء جنتوں میں ہیں۔ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ شہداء قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں وہ شہید کہلائے جاتے ہیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا۔ 4887 صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور وہ کیا سبق ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ وہ سبق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل۔ 4887 صحیح مسلم۔ ترجمہ: شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، ان کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر واپس ان قندیلوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو غور کرنے والی بات ہے کہ روحیں شہداء کی قبروں میں نہیں ہیں، کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں۔ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ قندیلوں میں ہرے پرندوں کے پیٹ میں ان کی روحوں کو ڈال دیا رب نے، اور وہ وہاں پر ہے اور جنت میں سیر بھی کرتے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کی روحیں قبروں میں رہے گی، نعوذ باللہ۔ انبیاء ان سے اعلیٰ مقام پر جنت میں ہیں۔ نبی زندہ ہے تو جنتی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے۔ اگر کوئی معراج والی بات بول کر بولیں گے کہ جو ہے دیکھو انبیاء کو ملے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر، تو برزخ کی زندگی ہے وہ، ہم دنیاوی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے برزخی زندگی کے بارے میں۔ یاد رکھ لیجئے، یہی محدثین نے سمجھائے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کو یہ سمجھائیں گے۔ اور خطبہ ختم کرنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ والا ایک عقیدہ بیان کر دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن لذاتہ سند کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، ان اللہ، بے شک اللہ، قد حرم علی الارض، یقیناً حرام کیا ہے زمین پر، ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ کھائے نبیوں کے جسم کو، یعنی نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ جیسے دفنایا گیا تھا انبیاء کا جسم آج تک ویسے ہی تر و تازہ ہے، قیامت تک نبیوں رسولوں کا جسم ویسے ہی تر و تازہ ان کی قبروں میں رہے گا، اور ان کی روحیں جنت میں جس منزل میں رب نے ان کو رکھا ہے وہ وہاں پر انبیاء کی روحیں ہیں۔ لہذا قبروں سے تعلق مت جوڑو، نہ رسول اللہ کی قبر سے تعلق جوڑو، نہ رسول اللہ کی امت میں اولیاء اللہ کی قبروں سے تعلق جوڑو، نہ رسول اللہ سے پہلے کے نبیوں کی قبروں سے اپنا تعلق جوڑو۔ جی نہیں، اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرو، سب کچھ مانگو تو رب سے مانگو۔
مانگو اور اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کریں گے اور مسجدوں سے اپنا تعلق اور قرآن و حدیث سے اپنا تعلق اور علماء حق علماء سے سچ بولنے والے ہمیشہ سچائی پر چلنے والے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ موت کے بعد جنت کی خوشخبری ملے گی، موت کے وقت سے اور جنت ملے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار، اللہم اصلح احوال المسلمین في الكشمیر، اللہم اصلح احوال المسلمین في الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم یا وہاب، اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمة التقوى وامتنا حين ترضى، اللہم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔